آگے اللہ نے فرمایا وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. حج کی آیتیں ہیں. حج میں صحابہ کرام تجارت کو برا سمجھتے تھے. حج میں ایک اہم حکم یہ دیا کہ جو بھی حج کا یا عمرے کا احرام باندھے گا فلا رفث ولا فسوق، کوئی فحش بات زبان سے نہیں کرنی اور کوئی فسق و فجور کا کام نہیں کرنا. ولا جدال فی الحج، اور لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. احرام کی حالت میں بیوی سے بھی آپ شہوت کی باتیں نہیں کر سکتے، سمجھ رہے؟ احرام کی حالت میں بیگم کے ساتھ بھی آپ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو نارمل حالات میں فحش بات سمجھی جاتی ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے. اور لڑنا جھگڑنا بالکل جائز نہیں ہے. بعض لوگوں کو ہم نے وہاں بھی احرام میں بھی دیکھا ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے توے پہ کسی نے لا کے ان کو بٹھا دیا ہے. تو احرام میں بالکل برداشت برداشت برداشت. آگے اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام جب حج کرنے جایا کرتے تھے تو پوری دنیا سے لوگ آتے تھے. تو اب تجارت ہوتی تھی. شام سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ مال لے کر آ گئے جو شام میں پائے جاتے ہیں. حج بھی ہو جائے گا چلو. اور مدینہ والے وہ مال لے کے چلے گئے جو شام میں نہیں ہے. تو تاجروں کے آپس میں لین دین ہوتی تھی. ان کا مال خریدا، انہوں نے ان کا مال خریدا. جب اسلام آیا حج کیا صحابہ نے تو اشکال ہونے لگا، بھائی ہم تو حج کر رہے ہیں اور پیسے بھی کما رہے ہیں، یہ پتہ نہیں ہمارا حج ضائع نہ ہو جائے. اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں ہے، تجارت بھی کر لیا کرو. سمجھتے ہو حج کرنے جا رہے ہو بزنس بھی ساتھ ساتھ نمٹا کے آ جایا کرو. اللہ کو پتا تھا یہ حج بزنس کی اتنی بڑی اپورچونٹی ہے، یہ میں مسلمانوں سے کیسے ضائع کرا دوں. اس سے پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اکنامکلی کمزور دیکھنا چاہتے ہیں یا پاورفل دیکھنا چاہتے ہیں؟ پاورفل. تبھی حج جو خالصتاً عبادت ہے اس میں باقاعدہ صراحتاً تجارت اور بزنس کی اجازت دی جا رہی ہے. افسوس کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ حج میں آج جتنا بزنس ہو رہا ہے ساری پروڈکٹ بک کس کی رہی ہے؟ غیر مسلموں کی. تبھی وہ کبھی بھی نہیں ہمارا حج بند کرنا چاہیں گے. سارا منجن کس کا بکتا ہے؟ میں نے وہاں پوچھا حکومت میں لوگ جو تھے، سعودی حکومت کے کچھ نچلے طبقے کے لوگ، میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے یار، سارا مال بک کس کا رہا ہے؟ یہ تو شکر ہے بس مرغی ہماری بک جاتی ہے حلال کی وجہ سے، ورنہ وہ بھی نہیں بکتی. سارا مال ان کا. کہہ رہے بھائی پاکستان سے منگوایا تھا ہم نے، 2 نمبری کی انہوں نے. بہت دفعہ کھانے پینے کی چیزیں پاکستان سے منگواتے تھے 2 نمبری. ہمارے ایک دوست ہیں کاپر کا بہت بڑا بزنس ہے، بڑے نوٹ چھاپنے لگے، کاپر ایکسپورٹ ہو رہا ہے. ایک دن روتے ہوئے آئے، سارا بیٹھ گیا بٹا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں وہ بھیج دیا تھا کسی پنجاب میں کسی بندے نے جعلی، یعنی کاپر میں 2 نمبری کر دی اس نے. جب اس کا مال زیادہ بکنا شروع ہوا نا، اعتماد ہو گیا باہر کی کمپنیوں کو، تو اس نے کیا کر دیا، کاپر اوپر سے کاپر تھی اندر پتہ نہیں کیا بھر کے کسی طرح نکالو مال. تو بس اس کے بعد سے وہ پاکستان سے کاپر لے ہی نہیں رہے. تو ماشاءاللہ حرام خوری میں اللہ معاف فرمائے، اللہ نے بہت نوازا ہے. اللہ نے تھوڑا نہیں نوازا، بہت نوازا ہے اس قوم کو. ابھی جھوٹ، بددیانتی، دھوکے، مالی خیانت بہت گندی چیز ہے، اس کو چھوڑ دو، صاف رہا کرو، تھوڑا کما لو، سچ بول کے کماؤ. خیر، تو اللہ نے تجارت کا تذکرہ کیا. پھر اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں دے دے جو کچھ دینا ہے. یعنی ان کے دل کی تمنا یہ ہے کہ بس دنیا دنیا دنیا. اللہ کہتے ہیں مل جائے گی اگر اللہ چاہے گا. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وہاں بالکل محروم ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں لیکن جو ہمارے بندے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی اچھی زندگی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی اچھی زندگی. وہ آخرت کو بھولتے نہیں ہیں، آخرت بھی چاہیے ہمیں. تبھی دنیا میں ان حرام کاموں کی طرف نہیں جاتے جن سے آخرت برباد ہو جائے. ان کی دعاؤں میں آخرت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو کمائیں گے ان کو اس کا حصہ ملے گا، جو آخرت کے لیے کریں گے اس پہ ثواب ان کو ملے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم یہ سمجھتے ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں اللہ آزمائے گا؟ نہیں، آزمائشیں آئیں گی تمہارے اوپر اور تم نے صبر سے کام لینا ہے. صبر کے بغیر جنت نہیں مل سکتی. آج بے صبری کو کمال سمجھا جاتا ہے. کل بھی آیتیں آئی تھی، میں نے سوچا تھا اس پہ ضرور بات کروں گا لیکن ٹائم چلا گیا. کل جو آیات تھی اس میں اللہ نے فرمایا ہمارے نیک بندوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اس کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. یہ نیک بندوں کی علامت ہے، چاہے بندہ ہو یا بندی ہو. آج کسی کے گھر میں غم آ جائے، چیختے کیسے ہیں؟ کوئی میت ہو جائے، کسی خاتون کا بچہ فوت ہو جائے، ایسے گریبان پیٹ رہی ہیں، ہاں ہو، کسی کی میت ہو گئی، کوئی غم ہو گیا، ہاں ہو، سر مار رہے تھے. کیا جنگلی پن، کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے. وہ آیا تھا نا بیان یار، وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا ملفوظ. جب ہمارے ہاں الیکشن ہو رہے تھے نا تو وہاں سے لوگ جیت رہے تھے جہاں سے کھڑے بھی نہیں ہوئے. تو لندن سے ایک بیان آیا تھا، کیا ڈیش کے بعد نا ایک لفظ ہے ڈیش میں، وہ نہیں بول، چلو میں اس کو الٹ دیتا ہوں، کیا حلالی پن لگا کے رکھا ہوا ہے. آیا تھا نا بیان، یاد ہے؟ ایک ویڈیو جاری ہوئی تھی اس میں بیان آیا تھا کیا حلالی پن، حلالی نہیں تھا وہ، مسجد کے احترام میں نہیں بول پا رہا وہ لفظ، کیا حلالی پن لگا کے رکھا ہوا ہے. تو جب بھی کوئی میت ہو گھر میں، بھائی عورتوں کو بولو صبر کرو، چیخنا چلانا ہو، یہ غم
بالآخر چلا جائے گا، لیکن اس طرح چیخو پکار کر کے اپنے اجر کو ضائع مت کرو۔ نبی نے لعنت فرمائی ہے میت پہ چیخنے والی عورتوں پر، نوحہ کرنے والی عورتوں پر، گریبان چاک کرنے والی عورتوں پر۔ جعفر طیار جوان آدمی تھے، میدان جنگ میں شہید ہو گئے، ان کی 4 بیویاں تھیں، رونے کی آواز آئی گھر کی 4 دیواری سے باہر۔ آپ نے پہلے ایک دفعہ آرام سے سمجھایا، پھر فرمایا مٹی اٹھا کے ان کے چہرے پہ ڈال دو۔ حالانکہ کتنا بڑا غم تھا، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، اور نبی کے چچا زاد بھائی چھوٹے چھوٹے یتیم بچے چھوڑ کر گئے۔ کتنے خوبصورت تھے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، کتنا بڑا غم تھا۔ 4 عورتیں ایک وقت میں بیوہ ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شہادت کی اطلاع ملی، آپ کی آنکھوں سے آنسو، بس ان کی ازواج کو آپ نے چیخنے چلانے نہیں دیا، خاموش، ایسے خاموش کرایا ہے، گھر کے اندر آرام سے رو بیٹھ کے۔ مسلمان یہ یقین رکھتا ہے خوشیاں بھی آتی ہیں زندگی میں اور غم بھی آتے ہیں، یہ دنیا کا حصہ، اللہ ہم سب کو بچائے غم سے، ہمیں خوشیوں والی زندگی دے، پریشانیوں سے بچائے۔ لیکن بھائی پریشانیوں میں آپ ایسے باہر ہو جانا، یہ مر گیا وہ فر گیا، سر دیواروں سے جا کے مار رہے ہیں، ہائے 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 ہائے، یہ کیا لگایا ہوا یار، کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے، ایسے موقع پہ کیا جا کے بولا کرو، مسلمانوں کافر ہو بھائی، تو ایسے چیخ رہے ہوتے ہیں۔ جنازے کی چارپائی ہے، اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، جانے نہیں دو اس چارپائی کو، میت ہے نا نہیں جانے دیں گے ہم، تو یہ اچھے کام نہیں ہے، خاندانی لوگ ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ میں نے زندگی گزاری ہے، بہت لوگوں میں ملا جلا ہوں، میت پہ پتہ چل جاتا ہے کون خاندانی اور کون غیر خاندانی۔ میں نے ایسی میتیں بھی دیکھی ہیں، او بھائی دیواروں سے مار رہے ہیں، ہاں ویسے جیسے پتہ نہیں کیا، اور ایسے بھی دیکھی ہیں جوان بیٹے کی موت ہوئی ہے، جوان بیٹے کی، اور ماں کے آنسو نکل رہے ہیں اور وہ کہہ رہی ہے اے اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا صبر کا اجر ضائع ہو جائے۔ ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں۔ تو اس لیے اللہ سب ماؤں کے بچوں کو زندگی دے، لیکن اللہ نہ کرے کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، بھائی صبر کرو صبر کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ سب سے بڑا غم عورت کے لیے یہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ نہ کرے، ویسے تو کرے لیکن چلو نہ کرے، مرد دوسری شادی کر لے، غم ہوتا ہے عورت کو، آنسو بھی اچھے ہوتے ہیں، روتا ہے اور روتی ہے، ظاہر اس پہ سوکن آئی ہے، لیکن ایسا بنا لینا جیسے پتہ نہیں کوئی دنیا میں تم ہو پہلی جسے مر بھی تو سکتا تھا نا، یہ مر نہیں سکتا تھا کیا؟ ابھی آدھا تو ہے نا، بچے تو یتیم نہیں ہوئے۔ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں، ہمارے ایک دوست اسی طرح ہوا، ان کی بیگم نے اتنا ہنگامہ کیا، انہوں نے کہا بھائی چھوڑو رہنے دو۔ میں نے کہا یار مر گئے تو بھی تو صبر آئے گا، وہ مر ہی گئے، ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اگلے دن۔ تو ان کی بیگم نے پھر گھر میں ہمارے فون کر کے بتایا کہ میرے تو میاں، میں تو سمجھ رہی تھی یعنی میرے تو بچے ہی یتیم ہو گئے۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی، آپ نہ کہیں اپنے میاں کو دوسری شادی کرو، اس کو روکے آپ، عورت سوکن برداشت نہیں، آپ روکے اس کو، گھر پھر بھی اگر کر لیتا ہے، غم بھی ہوتا ہے، تھوڑا رونا دھونا بھی سمجھ میں آتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے من یتصبر یصبرہ اللہ، جو اللہ سے صبر مانگتا ہے نا اور کوشش کرتا ہے، اللہ صبر دے دیتا ہے، اور جو صبر کرنا چاہتا ہی نہیں ہے، یہی کہ میں غمزدہ وہ نہیں آئے گا صبر، وہ کبھی بھی صبر، وہ پریشانی ہی رہے گی پوری زندگی میں۔ تو اور آدمی کو بھی چاہیے کہ ٹرک کے نیچے آگے مر جائے۔ اچھا خیر، کس بات پہ یہ نہیں میں بتاؤں گا کس بات پہ، خیر ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جلدی میں چاہ رہا ہوں آج بہت ساری آیتیں جلدی ساری آیتیں ہو جائیں۔ تو اللہ نے حکم کیا دیا؟ بھائی دعا اللہ سے، ہم سب کمزور ہیں، ہم غم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، مجھ سمیت سب کمزور ہیں، ہم اللہ سے عافیت مانگیں، اللہ نہ کرے ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی آزمائش آ جائے تو واویلا نہیں کرنا، ہائے ہوئے ہاں یہ نہیں کرنا ہے، صبر کرنا ہے اس پہ۔ تھوڑا بہت تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا بہت غم ہوتا ہے، بلکہ زیادہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، لیکن رو لو، تنہائی میں بیٹھ کے رو لو، اللہ سے دعا مانگ کے رو لو، اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے اپنے قریبی دوست کو دکھڑا بھی سنا دو، یہ بھی صحیح ہے تاکہ غم تھوڑا ہلکا ہو جائے۔ چیخنا چلانا اور سروں کو دیواروں سے جا کے مارنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے اتنا بول رہا ہوں کہ آج کل یہ فیشن بن چکا ہے۔ آج کل کیا ہے، میت پہ جو اچھل رہا ہو نا 2-2 فٹ، وہی اچھا لگتا ہے، جو اچھل رہا ہو نا، کلابازیاں کھا رہا ہو، ہاں ادھر گر رہا ہو، چاہے اسی کی وجہ سے مرے ہوں گے وہ ابا اس کے، اسی نے ٹینشن دی تھی، اماں جو مری ہے نا اس کمبخت کی ٹینشن کی وجہ سے رو سب سے زیادہ یہ رہا ہوگا، ہاں ایسے رو رہا ہو۔